شرف نبوت۔ جب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کی 40 منزلیں طے کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا بلند مرتبہ بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غار ہیرا میں خدا بند تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے کہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا پیغام لے کر تشریف لائے، اور وہ پیغام یہ تھا سورۃ اقرا کی پہلی چند آیتیں۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس عجیب و غریب واقعے سے خوف زدہ ہو گئے، لرزتے کانپتے گھر آئے اور لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے چادر اڑھا دو، اور پھر سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خدا تعالیٰ آپ کا بال بیگانہ نہ ہونے دے گا، آپ ہراسانہ ہوں۔ پھر حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے اور بہت بوڑھے تھے۔ انہوں نے سب آسمانی کتابیں پڑھی تھیں اور مختلف دینوں کے متعلق اچھی معلومات رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے اس سے اس واقعے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا اے خدیجہ، واللہ یہ فرشتہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے وہی ناموس سے اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور یہ اس وقت کے نبی ہیں۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب ان کی قوم انہیں دکھ دے گی اور وطن سے نکالے گی، اور ان کی پوری مدد کرتا۔ دعوت اسلام۔ عرب والے اپنے عقیدے کے پکے اور اپنے بتوں کے دیوانے تھے۔ وہ آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والے نہ تھے، اس لیے انہیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے بڑی ہوشیاری اور تدبر سے کام لینے کی ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خاموشی کے ساتھ ان لوگوں کا اسلام کا پیغام پہنچایا جن کے دل سے نیکی کی طرف میل تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عورتوں میں حضرت خدیجہ کو، بچوں میں حضرت علی کو، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد جب آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد کافی ہو گئی تو آپ کھلم کھلا اسلام کا پیغام سنانے لگے۔ مخالفت۔ مکہ والوں نے جب اپنے خیالات اور رسم و رواج کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنی تو وہ آپ کے مخالف ہو گئے اور طرح سے آپ کو تکلیفیں دینی شروع کر دیں۔ آپ کو برا بھلا کہتے، آپ پر پتھر پھینکتے اور گندگی اچھالتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکلیفوں کا ذرا پرواہ نہ کی اور صبر و تحمل کے ساتھ اپنے فرض کو انجام دیتے رہے۔ قرآن کا جادو۔ جب ڈرانے دھمکانے سے کام چلتا نظر نہ آیا تو کفار مکہ نے لالچ دے کر کام نکالنا چاہا۔ چنانچہ آپس میں مشورہ کر کے عتبہ بن ربیعہ کو جو اپنی قوم کا سردار تھا حضور کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا اے محمد، تم نے اپنی قوم کو بڑی مصیبت میں ڈالا ہے، تم نے ان کی جماعت کو پراگندہ کر دیا ہے، ان کی عقلوں کو ناکارہ بنا دیا ہے، ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے اور ان کے دین کی مذمت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو الولید، پھر تمہارا کیا مقصد ہے؟ عتبہ نے کہا اے محمد، تم نے جو ڈھونگ رچایا ہے اگر اس سے مقصد دولت حاصل کرنا ہے تو ہم تمہارے لیے روپیہ جمع کر دیں، اگر عزت کی خواہش ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار مان لیں، اور اگر تم پر کوئی اوپری اثر ہے تو ہم اس کا علاج کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی اس بکواس کا کچھ جواب نہ دیا بلکہ سورۃ سجدہ کی کچھ آیتیں سنائیں۔ قرآن کی یہ آیتیں سن کر عتبہ کی حالت کچھ اور ہی ہو گئی اور اسی حالت کے ساتھ وہ اپنی قوم کے پاس واپس گیا۔ کفار مکہ نے پوچھا کیوں ابو الولید، کیا بات ہوئی؟ عتبہ نے کہا کچھ نہ پوچھو، میں نے ایسا کلام سنا ہے جو نہ شعر ہے نہ جادو ہے اور نہ کہانت ہے۔ اے قریش، تم میری بات مانو اور اس شخص کے پیچھے نہ پڑو، واللہ اس شخص کا یہ کلام بے اثر نہ ہوگا۔ کفار مکہ نے جب ولید کی زبان سے خلاف امید یہ باتیں سنی تو یک زبان ہو کر کہنے لگے ابو الولید، معلوم ہوتا ہے تم پر بھی جادو کر دیا گیا ہے۔ معجزہ شق القمر۔ جب کفار مکہ کی یہ تدبیر بھی نہ چلی تو انہوں نے ایک اور چال کھیلی۔ ایک دن بہت سے کافر جمع ہو کر آپ کے پاس پہنچے اور بولے اے محمد، تم اپنے آپ کو خدا کا سچا نبی بناتے ہو، اگر یہ سچ ہے تو ہمیں کوئی ایسی بات دکھاؤ جس سے ہم تمہیں خدا کا سچا نبی ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور فوراً اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر بھی ان کافروں کے دل کی آنکھیں نہ کھلیں اور یہ کہنے لگے کہ آج تو محمد نے ہم سب پر جادو کر دیا ہے۔ ہجرت حبشہ۔ ان تمام تدبیروں کے ناکام ہونے سے کافر اور زیادہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اور زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو ہر قسم کی مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ نے اپنے ساتھیوں کی تکلیفیں نہ دیکھی جاتی تھیں۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر حبشہ چلے جائیں، جہاں کا حاکم ایک نیک دل عیسائی نجاشی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نبوت کے 5ویں سال 10 مردوں اور 5 عورتوں کا ایک مختصر قافلہ خدا کے راستے میں اپنا وطن، اپنا گھر بار اور اپنا مال و متاع چھوڑ کر حبشہ کی طرف روانہ ہو گیا۔
مہاجرین کے اس قافلے کے سردار حضرت جعفر بن ابی طالب تھے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے نہایت آرام کے ساتھ ان لوگوں کو اپنے ملک میں رکھا، مگر چونکہ یہ لوگ تعداد میں بہت کم تھے اس لیے تنہائی اور بیگانگی محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ 3 مہینے ٹھہرنے کے بعد واپس مکہ آ گئے۔ 2 سال بعد جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس مرتبہ ایک بہت بڑا قافلہ روانہ ہوا جس میں 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ ان کے علاوہ یمن کے بھی کچھ مسلمان جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کے ساتھ آ کر مل گئے۔ اب کی مرتبہ ان کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ تمام مسلمان ایک خدائی کنبہ بن کر نجاشی کی حمایت میں امن و امان کے ساتھ اپنے مذہبی احکام کی تکمیل میں مصروف ہو گئے۔ ایک اور چال، مسلمانوں کو اپنے گھروں سے بے گھر کر کے بھی کفار مکہ کو صبر نہ آیا۔ انہیں جب یہ خبر ملی کہ حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ دے دی ہے اور وہ ان کے ساتھ شرافت اور نیکی سے پیش آیا ہے اور ان کے مذہب میں رخنہ اندازی نہیں کرتا، تو انہیں یہ بات بہت ناگوار گزری۔ چنانچہ انہوں نے بہت سے تحفے تحائف دے کر عمرو بن عاص اور عمارہ بن ابو الولید کو وفد کی صورت میں نجاشی کے دربار میں بھیجا۔ ان لوگوں نے تحفے تحائف پیش کرنے کے بعد نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، ہماری قوم کے کچھ نادان لوگ آپ کے ملک میں آ بسے ہیں۔ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ یہ لوگ دوسروں کو بھی اس نئے دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ انہیں اپنے ملک میں پناہ نہ دیجیے بلکہ ہمارے حوالے کر دیجیے، ایسا نہ ہو کہ یہ یہاں بھی فتنہ پھیلائیں۔ نجاشی نے کہا، میں جب تک ان لوگوں کو بلا کر ان کا جواب نہ سن لوں انہیں تمہارے سپرد نہیں کر سکتا۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے وفد کے الزامات کا جواب دینے کے لیے کہا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے یہ تقریر کی، اے بادشاہ، ہم پہلے جہالت میں پھنسے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، مردار جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، بے حیائیوں کا ارتکاب کرتے تھے، آپس میں لڑتے مرتے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے اور کمزوروں کو ستاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری حالت پر رحم آیا اور اس نے ہمارے پاس اپنا ایک پیغمبر بھیجا۔ ہم اللہ کے پاس اس مقدس نبی کی شرافت، سچائی، ایمانداری اور پارسائی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اس نے ہمیں تعلیم دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جانو، بتوں کی پوجا نہ کرو، سچ بولو، آپس میں میل ملاپ سے رہو، پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کرو، فساد نہ پھیلاؤ، بے حیائی اختیار نہ کرو، بد کلامی سے بچو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ دو اور حج کرو۔ اے بادشاہ، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی اس تعلیم کو قبول کر لیا اور ہم اس پر ایمان لائے، بس یہ ہمارا سارا قصور ہے۔ نجاشی پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کا بڑا اثر ہوا۔ اس نے کہا کہ تمہارے نبی پر خدا کا جو پیغام اترا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کی مناسبت سے سورۃ مریم کا کچھ حصہ سنایا۔ قرآن کریم کی یہ سورت سن کر نجاشی نے کہا، یہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام، دونوں ایک ہی چراغ کی دو روشنیاں ہیں، اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے قریش کے تمام تحائف واپس کر دیے۔ قریش کا وفد ناکام و نامراد واپس آیا اور مسلمان پہلے سے بھی زیادہ امن اور چین کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔